بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ دوستان محترم، سورہ عصر میں نے تلاوت کی ہے۔ سورہ عصر کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کے لیے ایک بہت بڑا میسیج اور بہت بڑا پیغام دیا ہے، جو ہم میں سے ہر کسی کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور خاص طور پہ اللہ رب العزت نے کامیاب انسان اور کامران انسان کون ہے، خسارے اور گھاٹے والا انسان کون ہے، اس کی صفات کو الگ الگ سیپریٹلی بیان کیا۔ جن کو سمجھنا ہمیں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، دنیا اور آخرت میں بہتری حاصل کرنے کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، جن کو ہمیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا اللہ رب العزت نے آغاز والعصر، قسم ہے زمانے کی، یعنی قسم اٹھا کر کیا ہے۔ یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ اگر کوئی عام بات ہو، کوئی بہت زیادہ اہم بات نہ ہو، تو اس کے لیے قسم نہیں اٹھائی جاتی۔ قسم تب ہی اٹھائی جاتی ہے جب کرنے والا جو بات کرنا چاہتا ہے، اس کی اتھینٹسٹی، اس کا اعلیٰ معیار اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی اہمیت کو دکھانے کے لیے، واضح کرنے کے لیے لوگوں پر وہ قسم اٹھاتا ہے۔ اور پھر جب قسم اللہ رب العزت اٹھا رہا ہو، جس کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو قسم اٹھانے کی حاجت نہیں ہے، اللہ خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ان اللہ علی کل شیء محیط ہے، واللہ الاول والآخر والظاہر والباطن، ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ و قدرت کے اندر ہے۔ وہ جو ساری صفات کا مالک ہے، وہ رب، اگر جس کو قسم اٹھانے کی بالکل حاجت نہیں، اگر وہ کسی بات کے بارے میں یہ فرما دے کہ یہ ایسے ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں بتا دے، تو اتنا ہی اس کی چیز کے لیے کافی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی زبان قدرت پر اگر کسی چیز کا، کسی کام کا نام آ جاتا ہے، تو اس کام کی اہمیت کے لیے، اس کام کی اتھینٹسٹی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ چاہے جائے کہ اللہ رب العزت اللہ ہو کر، مالک ہو کر، خالق ہو کر، رازق ہو کر، ستار ہو کر، غفار ہو کر، رحمان اور رحیم ہو کر قسم اٹھا رہا ہے، جبار اور ستار ہو کر قسم اٹھا رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ آگے آنے والی بات جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے اور معمولی نہیں ہے، انتہائی غیر معمولی بات ہے، انتہائی بہت اونچی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت پھر قسم اٹھائی اس وقت جاتی ہے جب کسی کو، جس کو بتانا ہو بات، اس کو بہت زیادہ اپنی طرف متوجہ کرنا ہو۔ تو اللہ رب العزت پورا انسان کو یا سامعین کو یا مخاطبین کو اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو اپنی طرف پوری طرح متوجہ کر کے بات فرمانا چاہ رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جتنی بڑی قسم ہو اتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ ایک تو قسم اٹھا کر بات ہو رہی ہے، آغاز ہو رہا ہے، دوسرا قسم بھی زمانے کی اٹھائی جا رہی ہے۔ تو زمانہ کون سا زمانہ؟ مفسرین نے مختلف زمانوں کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے صرف زمانے کی بات کی ہے۔ اور اہل عشق و محبت جو ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ہر بات کو اپنے محبوب کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اور بہت سارے مفسرین نے کہا کہ یہ جو زمانہ ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، جس کی اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے۔ یعنی عصر کا جو وقت ہے، نماز عصر کا وقت، اس کی قسم بھی اٹھائی، اس وقت کی قسم بھی اٹھائی۔ تو اگر ہم ساری دنیا کو ایک دن کے طور پہ لیں، آدم علیہ السلام جب سے یہ دنیا بنی ہے قیامت تک ایک دن اگر ہم اس کا شمار کریں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
دنیا میں آنا، ولادت پاک کا ہونا، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آگے زمانہ قیامت تک کا زمانہ ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور یہ دن کا آخری حصہ ہے۔ یعنی وہ ساری دنیا کا اگر ہم ایک دن شمار کریں تو یہ جو آخری حصہ ہے۔ اس لیے بعض مفسرین نے اس کو تشبیہ دی کہ یہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ اب حضور جیسی شخصیت نہ کائنات میں پہلے کبھی آئی، نہ اب آئی، نہ قیامت تک کوئی آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بڑی شخصیت ہے اس کا بڑا زمانہ بھی اتنا ہی بڑا ہے، اتنا ہی عظیم ہے۔ تو اللہ رب العزت حضور جیسی شخصیت کائنات میں نہ کوئی آئی نہ آئے گی، اور حضور جیسا زمانہ بھی کائنات میں نہ کوئی آیا اور نہ ہی کوئی آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم اٹھائی، اور زمانے بھی اس زمانے کی قسم اٹھائی جس جیسا زمانہ اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر تخلیق ہی نہیں فرمایا، اس زمانے کی قسم اٹھائی۔ اب قسم سے بات کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور قسم بھی اللہ رب العزت اٹھا رہا ہے جس کو حاجت اور ضرورت نہیں ہے، اور قسم بھی زمانہ رسول پاک کی، یعنی کائنات میں سب سے اونچے زمانے کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، سب سے اونچی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ اس سے اونچی قسم ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بلند قسم اور کوئی اٹھائی نہیں جا سکتی۔ یعنی ساری کائنات میں سب سے اونچی قسم جو ہو سکتی تھی، اللہ رب العزت نے وہ قسم اٹھائی، اور اٹھا کر فرمایا کہ جو بات کی ہے، اس سارے پچھلے سینٹینس نے ہمیں بتا دیا کہ جو آگے بات آنے والی ہے وہ انتہائی اہم ہے، اور جس میں کوئی شک اور کوئی شبہ ہے ہی نہیں ہے کہ جو اللہ پاک بات فرمانا چاہتا ہے وہ ایسے ہی ہے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ یعنی جو اللہ نے قسم اٹھائی، زمانہ مصطفیٰ کی قسم اٹھائی، سب سے اونچی قسم اٹھائی، اور سب سے بڑی بات، سب سے بڑی ذات نے قسم اٹھائی، جس ذات نے ساری کائنات کو بنایا اس نے قسم اٹھائی، اور قسم اٹھا کر اس نے زمانہ مصطفیٰ کی قسم اٹھائی جس جیسا زمانہ کوئی نہیں۔ اور آگے بات کیا فرمائی؟ فرمایا انسان خسارے میں ہے۔ اب یہاں ہمیں سوچنا ہوگا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں تو ایک بات تو بڑی واضح اور کیٹیگوریکلی سامنے آ جاتی ہے کہ ہر انسان جو انسان ہے وہ خسارے میں ضرور ہے، اسے خسارہ ضرور ہے، وہ کسی نہ کسی خسارے میں ضرور گرفتار ہے۔ وہ کتنا بھی اچھا کیوں نہیں ہو گیا، کتنا بھی اعلیٰ کیوں نہیں ہو گیا، کتنا بھی عظیم کیوں نہیں ہو گیا، کتنی بھی بڑی فتوحات کیوں نہیں کر لی، کتنا بھی بڑا وہ کیوں نہیں بن گیا، لیکن پھر بھی وہ انسان ہے تو انسان خسارے میں ہے۔ یہ بات تو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور پلے باندھ لینا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کوئی نفع کی زندگی نہیں گزار رہے، ہم خسارے والی، گھاٹے والی زندگی گزار رہے ہیں، اور جس کو ہم کامرانی سمجھتے ہیں وہ کامیابی نہیں ہے، وہ کامرانی نہیں ہے، وہ بلکہ وہ خسارہ ہے۔ اب خسارے کی مفسرین نے بہت ساری تفاسیر اپنے اپنے انداز میں بیان کی ہیں۔ بعض نے کہا کہ انسان کی زندگی چونکہ ہر روز کم ہو رہی ہے، ہر لمحہ کم ہو رہی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو خسارہ کہا۔ یعنی انسان سمجھتا ہے کہ میں ترقی کر رہا ہوں، میں آگے بڑھ رہا ہوں، میں بچہ تھا میں لڑکا بن گیا، لڑکے سے میں نے تعلیم حاصل کر لی، تعلیم حاصل کر کے میں نے بہت اچھی نوکری لے لی، نوکری لینے کے بعد مجھ شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، مکان بہت اچھا بنا لیا، گاڑیاں لے لیں، کاروبار بہت اچھا ہو گیا۔ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ان ساری چیزوں کو گین کر کے میں بہت بڑی ترقی کر رہا ہوں، جبکہ اللہ رب العزت اس کو بڑا واضح اور کیٹیگوریکلی ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان تو خسارے میں ہے۔ یہ جس کو تو ترقی سمجھ رہا ہے یہ ترقی نہیں ہے، یہ خسارہ ہے، یہ تیرا گھاٹا ہے۔ اور گھاٹا کیا ہے کہ اگر کسی کی 63 سال یا 60 سال زندگی تھی تو اس نے اگر 50 سالوں کے اندر اتنا کچھ گین کیا ہے تو اس نے 50 سال ضائع کر دیے اور پھر یہ سارا کچھ حاصل کیا، تو اب 10 سال باقی بچ گئے۔ تو خسارہ تو اصل میں اس کی زندگی میں سب سے بڑا خسارہ تو یہ ہوا ہے
کہ وہ اپنی زندگی کا لاس کر چکا ہے، اپنی زندگی کو گوا چکا ہے، اپنی زندگی کو گزار چکا ہے، اپنے لمحات کو گزار چکا ہے، اپنے سالوں کو گزار چکا، اپنے دنوں کو، اپنے مہینوں کو گزار چکا ہے۔ اب اس کے پاس وقت بہت کم ہے، اور وہ جو وقت بہت کم ہے وہ اسی زوم کے اندر، اسی خوشی کے اندر کہ میں نے کامیابی حاصل کر لی، وہ ان کو بھی ضائع کر رہا ہے۔ اس کو اللہ رب العزت خسارہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، بڑا اہم سوال اور بڑی اہم بات ہے کہ جس انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، علماء فرماتے ہیں، مگر کسی ایک کے لیے بھی اللہ پاک نے قسم نہیں اٹھائی۔ صرف ایک انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے 1 2 3 نہیں 4 قسمیں اٹھائی ہیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، فرمایا اس تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت بلند، بڑی خوبصورت شکل و صورت پر اور سانچے پر اور ڈھانچے پر اور شکل و صورت پر پیدا فرمایا۔ یعنی ساری مخلوقات میں سے کسی کی شکل و صورت کی، کسی کی قسم نہیں اٹھائی۔ اگر 4 قسمیں اٹھائیں تو وہ بھی انسان کے لیے اٹھائی۔ تو اس کا مطلب جس کے لیے قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں وہ ساری مخلوقات میں سے اونچی مخلوق ہے، بلند مخلوق ہے، اعلیٰ مخلوق ہے، اسی لیے تو قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ تو وہ اعلیٰ ترین مخلوق جس کو پیدا کر کے اللہ رب العزت نے 4 قسمیں اٹھائیں، اسی کے متعلق اللہ پاک فرما رہا ہے یہ انسان خسارے میں ہے، اور خسارہ بھی قسم اٹھا کر بیان فرما رہا ہے۔ یعنی بڑا اس کو واضح کر کے بیان فرما رہا ہے کہ تو خسارے میں ہے، تو کوئی پرافٹ میں، تو کوئی نفع میں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر کیا بات انسان سمجھے کہ ہر انسان خسارے میں ہے؟ تو اللہ رب العزت نے پھر سورہ عصر کے اندر اس کی بھی وضاحت فرما دی، فرمایا نہیں، یہ سارے لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو مکمل طور پہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، اس کی زندگی مکمل طور پہ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے، جہنم کی طرف جا رہی ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جس کے اندر 4 خصوصیات پائی جائیں، وہ طبقہ اس خسارے میں سے نکلنے والا طبقہ ہے۔ فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے۔ یعنی پہلی خصلت اور پہلی خوبی ان لوگوں کی جو ایمان والے، جو خسارے سے نکلنے والے، جو خسارے والے نہیں ہوں گے، ان کی پہلی خصوصیت اور پہلی نشانی اور پہلی علامت فرمایا ایمان ہے۔ اب دوسری بات کیا فرمائی؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور دوسری نشانی یہ بیان فرمائی کہ وہ نیک کام کرتے ہیں۔ وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد وہ نیک کام کرتے ہیں۔ وتواصوا بالحق، اور وہ تیسری نشانی کیا ہے کہ وہ حق بات کی تلقین کرتے ہیں۔ حق کو جانا ہے انہوں نے، حق کو پہچانا ہے، اور حق صرف اپنے تک نہیں رکھا بلکہ حق کا پیغام لے کر وہ نکلے، حق بات کی تلقین کرتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور چوتھی چیز یہ کہ وہ صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی 4 نشانیاں، 4 علامات جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ جن لوگوں کے اندر یہ 4 علامات آ جائیں گی، 4 نشانیاں آ جائیں گی، وہ خسارے والے نہیں ہوں گے۔ پہلی ایمان، دوسری عمل صالح، اور تیسری حق بات کی تلقین، اور چوتھی حق بات پر نکلنے کے بعد مشکلات آنے پر، پریشانیاں آنے پر صبر کرنا۔ یہ 4 چیزیں جس قوم کے اندر، جس انسان کے اندر پائی جائیں گی، وہ انسان خسارے والا نہیں ہوگا، خسارے سے نکل آئے گا، اور جس قوم کے اندر پائی جائیں گی وہ قوم خسارے والی قوم نہیں رہے گی، وہ خسارے سے نکل آئے گی۔ تو سب سے جو پہلی کیٹیگری، جو پہلی علامت، جو پہلی چیز، جو پہلی نشانی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وہ ایمان ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان ہے کیا؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 1-2 حدیث عرض کرتا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین،
فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک وہ اپنے والدین سے بڑھ کر اور ساری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرنے لگ جاتا، اس وقت تک بندہ ایمان والا نہیں ہوگا۔ یعنی محبت رسول اللہ رب آقا کائنات نے ایمان ارشاد فرمایا۔ اور دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے حتیٰ نفس ہی، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرنے لگ جاتا، اس وقت تک بندہ مسلم مومن نہیں ہوتا، اور ساری کائنات سے بڑھ کر حضور سے محبت نہیں کرنے لگ جاتا۔ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان ہے، جو خسارے سے نکلنے کی سب سے پہلی نشانی، سب سے پہلی علامت اور سب سے پہلی پہچان اور سب سے پہلا کام ہے اور سب سے پہلی نشانی ہے، وہ ایمان ہے۔ اب بڑی ایمان ہمیں کیا سمجھ آئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان ہے۔ یعنی اگر محبت رسول انسان کے دل کے اندر ہے تو بندے کے دل کے اندر ایمان ہے، اور اگر حضور سے محبت نہیں ہے تو بندے کے اندر ایمان بھی نہیں ہے۔ اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ محبت کیا ہے؟ کیا محبت کسی دعوے کا نام ہے؟ کیا کسی ٹوپی کا نام ہے؟ کسی داڑھی کا نام ہے؟ کسی مسلح کا نام ہے؟ کسی نمازوں کا نام ہے؟ روزے حج زکاتوں کا نام ہے؟ کسی یونیفارم کا نام ہے؟ کسی پینٹ شرٹ کا نام ہے؟ کسی جبے کبے کا نام ہے؟ کسی امامے کا نام ہے؟ کس چیز کا نام محبت ہے؟ حج کرنے کا نام محبت ہے، مسجد نبوی میں نفل پڑھنے کا نام محبت ہے، مدینہ شریف کی زیارت کے لیے جانے کا نام محبت ہے، کعبہ شریف میں جانے کا نام محبت ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو محبت نہیں کہتے۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ میں ایک دو مثالیں آپ سے عرض کرتا ہوں، شیئر کرتا ہوں، ذرا غور کریں، توجہ کریں، ہمیں محبت کی سمجھ آ جائے گی۔ ایک ماں کا بیٹا گم ہو جاتا ہے، 14-15 سال کا خوبصورت بیٹا ہے، گم ہو گیا، اور بڑا ذہین ہے، قابل ہے، گم ہو گیا۔ اب اس ماں کی جو حالت ہے، جو اضطراب ہے، جو تڑپ ہے، نہ اس کو کھانا سوج رہا ہے، نہ اس کو پینا سوج رہا ہے، نہ اس کو نیند آ رہی ہے، نہ اس کو آرام آ رہا ہے، نہ اس کو چین آ رہا ہے، نہ سکھ آ رہا ہے۔ ہر وقت کبھی وہ اس گلی میں دیکھتی، کبھی اس گلی میں دیکھتی، کبھی اس آنے والے کو دیکھتی، کبھی اس جانے والے کو دیکھتی، اور ہر کسی کو کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا تلاش کر دو، میرا بیٹا لے آؤ، میرا بیٹا لے آؤ۔ ہر کسی کو دیکھ رہی ہے کہ کوئی ادھر سے اچانک میرے بیٹے کو لے کر آ جائے۔ یعنی یہ جو اضطراب ہے، یہ جو تڑپ ہے، یہ جو پریشانی ہے، یہ اور اسی ایٹ دا سیم ٹائم اس کے ارد گرد بسنے والی اس کی ہمسائیاں ہیں، اس بچے کی چاچیاں، تائیاں، ماسیاں، سارا کچھ، باقی خواتین بھی ہیں، لیکن پریشانی تو ان کو بھی ہے کہ بیٹا مل نہیں رہا، بچہ نہیں مل رہا، لیکن جو حالت ماں کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہوتی۔ تو وہ یہ جو تڑپ ہے ماں کے دل میں، جو بچے کے لیے تڑپ ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ اب اگر ہمارے دلوں کے اندر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ یہ قلبی، یہ دل اس طرح ہمارا اضطراب میں آتا ہے، پریشانی میں آتا ہے، تڑپنے لگ جاتا ہے، جھومنے لگ جاتا ہے، اچھل کرتا ہے، اس کے اندر اضطراب آتا ہے، پریشانی آتی ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ذکر رسول سن کر اس کی حالت، دل کی حالت میں تغیر آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، تو پھر تو کچھ نہ کچھ ایمان کی چنگاری ہے۔ اور اگر کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارے دل میں حرکت پیدا نہیں ہوتی، دل میں اضطراب پیدا نہیں ہوتا، تو پھر ہمارا دل ایمان سے خالی ہے۔ اب دوسری مثال یہ ہے کہ دو بچے ہیں، دو سگے بھائی، وہ ایک اسکول میں پڑھتے ہیں، ایک 6 7ویں میں پڑھتا ہے، ایک نرسری میں پڑھتا ہے۔ نرسری کلاس کے کسی بچے نے اس کے بھائی کو مارا، اس کو خبر پہنچی کہ میرے بھائی کو کسی نے مارا ہے، تو وہ اپنی کلاس سے بھاگا ہوا گیا اور اس کو جا کے پوچھا کس نے تجھے مارا ہے؟ اس نے بتایا تو وہ اس نے کو مارنے لگ گیا۔ اس نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ اس نے تجھے کیوں کہا تھا، کیا کہا تھا جو تو نے اس کو مارا ہے، تو نے اس کو کیوں مارا ہے، یہ پوچھا نہیں ہے، مارنے لگ گیا۔ اور اب اس کلاس کے اندر، جس کلاس کے اندر اس کے بھائی، وہ 7ویں والا بچہ پڑھتا تھا، 30-40 بچے اور بھی تھے، لیکن کوئی بچہ بھاگ کر اس کے ساتھ نہیں گیا،
صرف وہ اکیلا گیا۔ کیوں گیا؟ صرف اس لیے کہ اس کے دل میں بھائی کے لیے محبت تھی۔ وہ جو محبت ہے، وہ جو تڑپ ہے، وہ صرف بھائی ہی کو اللہ پاک نے بھائی کے لیے عطا کی ہے۔ تو یہ جو جذبہ ہے، یہ جو انسان کے قلب کی حالت ہے، دل کی حالت ہے، دل کے اندر کسی کے لیے اس طرح کی یاد آنا، اس طرح کی تڑپ پیدا ہونا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی بات پر ذکر رسول سن کر، حدیث رسول سن کر، کوئی ایک واقعہ سن کر، کسی چیز کے اوپر کبھی ہمارے دل کی یہ حالت ہوئی ہے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ بلکہ اللہ پاک تو یہ فرماتا ہے کہ اگر تمہاری محبت، یہ دنیا کی ساری محبتیں اللہ پاک نے قرآن مجید میں گنوا دیں، فرمایا تمہارے آباء و اجداد کی محبت، تمہارے خاندان کی محبت، تمہاری اولاد کی محبت، تمہارے خاندانوں کی محبت، تمہارے مکانوں کی محبت، تمہارے کاروباروں کی محبت، دنیا کی ساری محبتیں اللہ پاک نے گنوا کر فرمایا کہ اگر یہ بڑھ جائیں اور میری محبت، میرے مصطفیٰ کی محبت اور دین کے لیے جد و جہد کرنا، یہ محبت کم ہو جائے، دنیاوی محبتیں بڑھ جائیں، تو پھر فرمایا انتظار کرو اللہ تم کا عذاب آنے والا تمہارے اوپر۔ یعنی کہ ایگزسٹنس آف اے نیشن، ایک کسی آدمی کا بچنا، کسی قوم کا زندہ رہنا صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنا پر ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی بنا پر ہے، دین کی محبت کی بنا پر ہے۔ اگر قوم، اگر لوگ، اگر کوئی فرد واحد اللہ کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، حضور کی محبت نہیں ہے، دین کی محبت نہیں ہے، تو پھر اس پر پریشانی آئیں گی، مشکلات آئیں گی، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی ناراضگی آئے گی، اللہ کی خفگی آئے گی، اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی۔ تو واضح یہ بات ہو گئی ہے کہ ایمان محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور محبت انسان کے دل کے اندر ہے۔ اب ہمیں ذرا سوچنا ہے، یہاں دیکھنا ہے، یہاں اپنے آپ کو مطالعہ کرنا ہے، اپنے نفس کے اندر جھانک کر دیکھنا ہے، اپنے دل میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ کیا کبھی ہماری حالت ایسی ہوئی ہے جیسی اس ماں کی اپنے بچے کے لیے تھی؟ کبھی ہماری حضور کے لیے ہوئی؟ کبھی نعت سن کر ہمارے دل پر رقت طاری ہو؟ کبھی آقا کائنات کی حدیث سن کر ہمارے دل پر رقت طاری ہوئی ہو؟ ہمارے دل کے اندر کچھ جذبہ ابھرا ہو؟ تو پھر تو ایمان ہے، اور اگر نہیں ابھرا تو پھر ہم ایمان سے خالی۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، حضور کا حکم مانتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، ماما باندھا ہوا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ صرف عقیدت ہے، احترام ہے، تسلیم ہے، مان لینا ہے، ذہن کی ایک سوچ ہے جس نے ہمیں علم کے ذریعے سے بنی ہوئی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ محبت نہیں ہے۔ محبت پیدا کرنے کے لیے، چونکہ ہمیں وراثتاً اسلام ملا، ہم نے کوئی جد و جہد نہیں کی، کچھ دلائل نہیں پڑھے، کچھ دیکھا نہیں ہے، اور اسلام ہم نے قبول کر لیا، ہمیں آباء و اجداد کی طرف سے مل گیا، تو اس پر ہم نے محنت نہیں کی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ دل کے اندر محبت کیسے پیدا ہو؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ایمان کیسے پیدا ہو، محبت رسول کیسے پیدا ہو؟ اور اس کا سب سے بہترین ذریعہ اور سب سے اعلیٰ ترین طریقہ درود پاک ہے، اس لیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا زیادہ ذکر کرتا ہے۔ تو ذکر کرنے کی سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ اور سب سے عمدہ شکل جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی، وہ درود پاک ہے۔ تو درود پاک بھی اس طرح نہیں چلتے پھرتے، اگر ہم چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب تو ملتا ہے، اجر تو ملتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے
یہ جو درود پاک ہے اس کو اس طرح کی عظیم عبادت بنایا کہ یہ آپ کسی بھی حالت میں، کسی بھی زبان میں، کسی بھی طرح، کسی بھی بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، لیٹ کر، چلتے پھرتے، توجہ سے، غیر توجہ سے، جیسے بھی پڑھے یہ قبول تو ہوتا ہی ہے۔ لیکن یہ اس کا جو اس طرح ہم پڑھتے ہیں، توجہ نہ کر کے پڑھتے ہیں، چلتے پھرتے پڑھتے ہیں، وہ اس کا اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کے جنت میں، آخرت میں درجات بلند ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر اس طرح درود پاک پڑھنے سے، جو ہم توجہ سے نہیں پڑھتے، ایمان محبت پیدا نہیں ہوتی۔ محبت پیدا کرنے کے لیے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں اس کی طرف دھیان، اس کی طرف توجہ، پوری توجہ ہونی چاہیے۔ اگر ہم پوری توجہ کے ساتھ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو وہ درود ہمارے دل کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بوٹا، بیج لگا دے گا۔ اور اگر ایسے ہو جائے کہ کسی ایک نماز کے بعد کم از کم 100 بار ہم ہر روز ایسے بیٹھ کر، جیسے ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے، آقا کائنات کی قبر انور کے سامنے بیٹھے، اور حضور ہماری بات سن رہے ہیں اور ہم آپ کو اپنی بات حضور کو سنا رہے ہیں، اتنی توجہ، اس سے بھی توجہ کے ساتھ اور زیادہ توجہ بڑھاتے جائیں، اور زیادہ توجہ بڑھائیں، تو اس طرح اگر ہم درود پاک پڑھیں تو اس درود پاک پڑھنے سے ہمارے قلب کے اندر، ہمارے دل کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بوٹا لگ جائے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پڑھتے رہیں، اور اس درود پاک سے، وہ جو درود پاک چلتے پھرتے ہم پڑھتے ہیں، وہ اس درود پاک کے لگے ہوئے، اس محبت کے لگے ہوئے بیج کو پانی اور کھاد کا کام دے گا۔ اور استغفار پڑھتے رہیں تو جڑی بوٹیاں ہمارے دل سے کی سرزمین سے ختم ہوتی رہیں گی، اور آہستہ آہستہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بوٹا اور زیادہ پروان چڑھتا جائے گا، اور ایمان ہمارے دلوں کے اندر اور زیادہ جگہ پکڑتا جائے گا۔ اگلی ویڈیو میں اسی بار پر انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں محنت کرنے کی اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی، سچی اور خالص محبت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ رب العزت ڈال دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔